کہ اگر یہ تین چیزیں اپنے اندر تم پیدا کر لو گے، اما من اعطا واتقى وصدق بالحسنى، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے برائیوں کو چھوڑو گے، اپنا راستہ سیدھا کرو گے، اور اگر کوئی اچھی بات تمہیں کوئی بتائے گا، کوئی دوست، کوئی جاننے والا کہ یار یہ اللہ اور رسول کی بات ہے، اس کی تصدیق کرو گے اسی وقت۔ جوڑے بنائیں، ان کے بھی پیئرز ہیں، اور بہت ساری چیزیں، زمین اور آسمان یہ پیئر ہے ایک آپس میں، اور بہت ساری چیزوں کے پیئرز ہیں۔ انسان دیکھ لیں کہ اگر جوڑا نہ ہوتا تو اس کی زندگی کا کیا مقصد تھا۔ اپنی اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو، میل اور فیمیل کو پیدا کیا، جن لوگوں کی کوشش صرف دنیا کے لیے ہوتی ہے اور وہ دنیا کمانے کے لیے جھوٹ، سچ، فراڈ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو آخرت ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ لیکن جن کی کوشش آخرت کے لیے ہوتی ہے، اپنی آخرت کی فکر میں وہ ہر وقت لگے رہتے ہیں، اس گروہ میں وہ لوگ ہیں جو آخرت کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش ہر وقت کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں کو آخرت تو ملے گی ہی، ان کو ساتھ دنیا میں ملنے کا چانس بہت زیادہ ہے۔ یہ جو میرے دوستوں کا ٹائم ہے نا، رات 9 سے 10 بجے ہم گیدرنگ کرتے ہیں عشاء کے بعد، کسی کوئٹہ کیفے پہ بیٹھتے ہیں، ہوٹل پہ بیٹھتے ہیں، یار یہ ٹائم بڑا زبردست، وہ خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، وہ ٹائم اللہ کے راستے میں لگاؤ گے دین سیکھنے میں، سکھانے میں، تب تم نیکی کی حد کو پہنچو گے۔ جب جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ختم ہوتا ہے تو پھر لوگوں کا خوف اس کے اندر جگہ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، جو خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کو پاک کریں گے، اس کا تزکیہ کریں گے۔ الحمد للہ رب العالمین، اصلی و اسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، صدق اللہ العظیم۔ یہ جو آخری صورتوں کا ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اس سلسلے میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ زیادہ تر یہ جو آخری صورتیں ہیں یہ مکی صورتیں ہیں، اور مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینا شروع کی تھی، اور دعوت مشرکین کو دی جا رہی تھی، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ وہ صورتیں ہیں جن کے ذریعے سے سخت دل والے لوگ بھی جو تھے ان کے دل نرم ہو گئے تھے، اور وہ اسلام قبول کر لیا تھا، ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے تھے، اور کچھ لوگ جو تھے وہ اپنی انا پرستی کی وجہ سے یا اپنے پیئر پریشر کی وجہ سے، اپنے رشتہ داروں کے پریشر کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے تھے، لیکن لوگوں کے دل نرم ہوتے چلے جا رہے تھے ان صورتوں کو سن کے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے ان صورتوں میں کیا ایسی خاص بات ہے۔ ایک بات جو ان صورتوں میں بہت کامن ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خرچنے کی بات کی ہے، مساکین پر، یتیموں پر اپنا مال خرچنا، اپنی انرجی خرچنے کی بات کی ہے، اور آخرت کا ذکر ان صورتوں میں بہت زیادہ کیا گیا ہے تاکہ ہمارا دل جو ہے وہ نرم ہو۔ یہ ایک بہت کامن مضمون ان تمام صورتوں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے سورہ شمس کور کی تھی اور اس کی تفسیر کو کچھ سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ یقیناً یہ ناممکن ہے کہ 45 منٹ یا 1 گھنٹے کے اندر ہم ان صورتوں کا احاطہ کر سکیں، ان کی بہت گہرائی ہے، لیکن کچھ بنیادی چیزیں جو ہمیں سمجھ لگتی ہیں ہم ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن، اللہ کے نام کے ساتھ بریکٹ میں شروع کرتا ہوں، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، واللیل اذا یغشی، پچھلی بھی جو صورت تھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسموں کے ذریعے سے شروع کی تھی، اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں
تو وہ ان چیزوں کو گواہ بنا رہے ہوتے ہیں ہمارے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاف حدیث میں بتا دیا کہ جب بھی تم نے کوئی بات کرنی ہے اور اس میں قسم کھانی ہے تو تم صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہو، اور کسی کی قسم کھانا، جیسے لوگ کہتے ہیں جی میرے بیٹے کی قسم، اس کے سر کی قسم، تو فلاں کی قسم، تو میری بیٹی کی قسم، یہ قسم اسلام میں جائز ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے قسم کھانی ہے تو تم اللہ کی قسم کھاؤ گے، اللہ کو گواہ بناؤ گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی ان صورتوں میں جو قسمیں کھا رہے ہیں، جیسے پچھلی صورت میں بھی ہم نے دیکھا سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، اور زمین و آسمان کی قسم کھائی، کیوں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو گواہ بنا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو اس لیے گواہ بنا رہے ہیں کہ یہ جو قرآن تھا اس کا میسج ہر شخص کے لیے تھا، ایک عام بندے کے لیے بھی تھا۔ ویسے آپ دیکھیں جب ہم کوئی کریکولم ڈیزائن کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، کسی خاص ایج کے لیے ہوتا ہے، ایج گروپ کے لیے ہوتا ہے، مردوں کے لیے ہوتا ہے یا عورتوں کے لیے ہوتا ہے یا بچوں کے لیے ہوتا ہے، یا 10 سال تک کے بچے یا 10 سے 12 سال تک کے بچے یا 12 سے 15 سال تک کے بچے یا جوان بچے، یا ایسے لوگ جو بہت ایلیٹ کلاس کے ہیں ان کے لیے اے لیول کا کورس بنا دیا، کسی کے لیے بی لیول کا کورس بنا دیا، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یہ ہدایت کی کتاب بھیجی تو سب کے لیے بھیجی تھی، یہ امیروں کے لیے بھی تھی، یہ غریبوں کے لیے بھی تھی، یہ بچوں کے لیے بھی تھی، یہ نوجوانوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، سب کے لیے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی ایسی چیز کی گواہی پیش کرنی تھی جس کو ہر بندہ آسانی سے آبزرو کر سکے، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نشانیاں اپنی گنوائی ہیں، آپ دیکھ لیں رات ہے، دن ہے، ہر بندہ اس کو آبزرو کر سکتا ہے، ہر بندہ اس گواہی کو قبول کر سکتا ہے، غریب ہو، امیر ہو، مالدار ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، اس کے لیے کوئی حجت نہیں ہو یہ کہے کہ یہ چیزیں تو میں نے کبھی دیکھی نہیں جن کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں روز روشن کی طرح عیاں ہیں سب کے سامنے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی آیت میں رات کی قسم کھائی ہے، واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ یہاں پہ چھانے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا، تو چھاتی کوئی بھی چیز جب اوپر کی طرف آتی ہے آہستہ آہستہ آتی ہے، چھاتی ایک دم سے نہیں آ جاتی، ایک دم سے نہیں چھا جاتی، آہستہ آہستہ آتی ہے۔ اس سے اسکالرز نے یہ بھی مطلب لیا، اس کا 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ زمین جو ہے وہ گول ہے، اس میں آہستہ آہستہ رات آتی ہے، اسکوئر فارم میں نہیں ہے کہ ایک دم سے ایک حصہ روشن ہو گیا ایک دم سے ایک حصہ اندھیرے میں چلا گیا، ایسا نہیں، آہستہ آہستہ رات چھاتی ہے۔ واللیل اذا یغشا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو پچھلی صورت میں یہ بات بتائی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو چیزوں کی مثالیں ہمارے ساتھ سامنے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ذرا تم غور و فکر کرو کہ یہ رات کیسے چھا جاتی ہے۔ سب لوگ سونا شروع ہو جاتے ہیں، نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، اگر رات نہ ہوتی تو لوگوں کا کیا حال ہوتا، آپ یہ بتائیں۔ رات سونے کے لیے نہ ملتی اور رات کی وجہ سے جو ٹھنڈک ہوتی ہے وہ نہ ہوتی تو زمین کا ٹیمپریچر کتنا زیادہ بڑھ سکتا تھا، لوگوں کی نیندیں نہ پوری ہوتی، لوگ ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے لگ جاتے، زمین اور مطلب ڈسٹربنس ہو جاتی پوری ارتھ کے اوپر۔ تو ان نشانیوں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت جگہوں پہ یہ بات کہی کہ غور و فکر کرو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ایک اور جگہ کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بار بار دعوت دی ہے، ذرا اپنے ارد گرد غور و فکر کیا کرو، دیکھا کرو کہ رات کیسے چھا رہی ہے، دن کیسے روشن ہو رہا ہے، کون اس کو کر رہا ہے۔ اگر دن نہ چڑھتا اور رات ہی رہتی تو لوگوں کی کیا حالت ہوتی، کیسے ہم اپنے کام کریں اندھیرے میں۔ ہمیں آپ دیکھیں، آپ موٹر پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لگ رہا ہوتا ہے ارد گرد کچھ ہے ہی نہیں، لیکن جب دن کے وقت سفر کرتے ہیں اتنا کچھ ہے یہاں پر۔ یا آپ پہاڑی علاقے میں سفر کریں، اندھیرا اور رات کا آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی چشمے بہہ رہے ہیں نہیں بہہ رہے، پہاڑ ہیں یا درخت ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ وہی سفر آپ دن کے وقت کرتے ہیں تو کتنا زیادہ فرق ہوتا ہے، کتنا واضح فرق ہوتا ہے ہمارے لیے۔
تو دن اور رات کے بدلنے میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ان پہ غور و فکر کرنا چاہیے. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، بڑی پیاری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اپنی اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو، میل اور فیمیل کو پیدا کیا. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، انسان ہوں، چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں. اور بلکہ اسکالرس تو یہ کہتے ہیں کہ صورتوں کے بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں، ان کے بھی پیئرز ہیں. اور بہت ساری چیزیں، زمین اور آسمان یہ پیئر ہے ایک آپس میں، اور بہت ساری چیزوں کے پیئرز ہیں. انسان دیکھ لیں کہ اگر جوڑا نہ ہوتا تو اس کی زندگی کا کیا مقصد تھا. جانوروں کو دیکھ لیں کہ وہ تسکین پاتے ہیں جب ان کا جوڑا مکمل ہوتا ہے، اور نہ ہوتا تو زمین میں کتنا فساد ہوتا ہے. انسان کیا کرتا، کس مقصد کے لیے جیتا، نسل ہی نہیں بڑھ سکتی انسان کی آگے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کے اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا. اب دیکھیں یہ قسمیں کھانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ بہت امپورٹنٹ بات کریں، اور یہاں سے اس صورت کی پیک شروع ہو جاتی ہے. ان سعیکم لشتیٰ، یقیناً تمہاری کوششیں مختلف ہیں. ہر انسان کی کچھ کوشش ہے اور وہ اس کے پیچھے لگا ہوا. اس میں دو بات، ایک تو بات یہ ہے کہ ہر انسان کوشش کر کے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. ایک انسان صحیح راستے پہ کوشش کر رہا ہے، وہ بھی شام کو تھکا ماندہ آتا ہے. اور ایک انسان جو ہے وہ برے راستے کے لیے کوشش کر رہا ہے، وہ بھی رات کو تھکا ماندہ آتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک انسان رات کو اپنے پیچھے ایک بیگ لٹکا کے آتا ہے، جو بھی ارن کر کے لاتا ہے، ایک ٹوکرا اٹھا کے لاتا ہے یا بیگ اٹھا کے لاتا ہے، اور اس میں اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ اس نے اپنے لیے بدبختی اکٹھی کی ہوتی ہے. اور ایک شخص رات کو محنت کر کے واپس آتا ہے اور اس نے اپنے لیے خوشبختی اور اچھائی اکٹھی کی ہوئی ہوتی ہے. کام دونوں نے کیا ہوتا ہے، محنت دونوں نے کی ہوتی ہے. ایک چور جو ہے وہ بھی بڑی محنت کرتا ہے، پورا پلان بناتا ہے اور چوری کرتا ہے، اپنی جان پہ کھیلتا ہے، ٹھیک ہے. شام کو وہ بھی پیسہ لے کے واپس آتا ہے. اور ایک شخص جو محنت کر کے آتا ہے وہ بھی شام کو یا کوئی دین کا کام کر کے آتا ہے، کوئی دین کا طالب علم ہے، دین سیکھ کے آتا ہے، تو وہ بھی محنت کر کے آتا ہے. لیکن ان سعیکم لشتیٰ، یعنی کہ لوگوں کی کوششیں مختلف ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کی کوشش صرف دنیا کے لیے ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کی کوشش آخرت کے لیے ہوتی ہے. اب یہاں پہ ایک پوائنٹ بیٹا بڑے غور سے سننا ہے آپ نے حسان. جن لوگوں کی کوشش صرف دنیا کے لیے ہوتی ہے اور وہ دنیا کمانے کے لیے جھوٹ، سچ، فراڈ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو آخرت ملے گی؟ نہیں ملے گی. لیکن جن کی کوشش آخرت کے لیے ہوتی ہے، اپنی آخرت کی فکر میں وہ ہر وقت لگے رہتے ہیں، اس گروہ میں وہ لوگ ہیں جو آخرت کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش ہر وقت کرتے رہتے ہیں. ان لوگوں کو آخرت تو ملے گی ہی، ان کو ساتھ دنیا میں ملنے کا چانس بہت زیادہ ہے. دنیا بھی ان کو ملے گی اگر ان کی نیت صحیح ہوئی. صحابہ کرام کی مثالیں دیکھ لیں. جب غزوہ تبوک میں، وہ واقعہ بہت لمبا ہے لیکن میں اس کی مختصراً بات بتاؤں، جب کلہاڑی مار رہے ہیں صحابہ کرام اور اندر سے چنگاریاں نکلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارتیں دے رہے ہیں کہ کیسر و کسریٰ کے خزانے بھی تمہارے قدموں میں آ جائیں گے. اور ہوا، مسلمان جب صحیح طریقے سے اپنے دین پر چلے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلے، تو ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے تھے، خزانے ان کے قدموں کے اندر ڈھیر ہو گئے تھے. تو یعنی کہ جب انسان آخرت کی کوشش کرتا ہے تو اس کو دنیا بھی ساتھ ملتی ہے. لیکن جو صرف دنیا کی کوشش کرتا ہے، کوشش دونوں بندے کر رہے ہیں، جو دنیا کی کوشش کر رہی ہے اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے. جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت آئی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. جو دعاؤں میں یہ کہتے ہیں نا، یا اللہ مجھے دنیا میں یہ چیز مل جائے، یہ چیز مل جائے، ان کے لیے دنیا میں تو ہے لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جن کی دعاؤں میں یہ ہوتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب، جو آخرت کے لیے دعا کرتے ہیں ان کو دنیا مل جاتی ہے. لیکن جو دنیا کے پیچھے صرف پڑا ہوا ہے، یہ اس کے پاس شورٹی بھی نہیں کہ ہو سکتا اس کو دنیا پھر بھی نہ ملے، دنیا بھی نہ ملے. تو کون سا سودا اچھا ہے؟ کون سا سودا آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں؟ کون سا سودا ہمیں کرنا چاہیے؟ وہ کہ جس کی ہم کوشش کریں آخرت کی اور ہمیں دنیا ساتھ مل جائے.
یا دوسرا سودا یہ کہ دنیا کی کوشش میں لگے رہیں، آخرت تو ملنی نہیں ہے نا، وہ تو چھوڑ دیں پھر، ہاں شاید دنیا بھی پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی. ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری کوششیں مختلف ہیں، ہر شخص کی اپنی کوشش ہے، کچھ دنیا کمانے کی کوشش، کچھ آخرت کمانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اب آ جائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو طرح کے لوگوں کا واقعہ ذکر کیا ہے اور ایک ایسا فارمولہ ہمیں بتایا ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی دنیا کی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں اور جنت میں پہنچنا اپنے لیے بہت آسان کر سکتے ہیں. جنت کا سفر بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اور دنیا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. فَأَمَّا، اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ ہمیں 3 کام کرنے ہوں گے اور 3 باتوں کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں کیا ہے. میں چاہوں گا کہ جو بھائی اگر حافظ نہیں ہیں وہ ضرور اپنے ہاتھ میں قرآن پاک رکھیں اور اس ٹیکسٹ کو فالو کریں، بہت ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے. آیت نمبر 5 اب ہم کر رہے ہیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، پس جس نے مال خرچ کیا، عطا کیا، عطا سے نہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں عطا کرنے والا، جس نے خرچ کیا اللہ کے راستے میں. پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کیا. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا کہ میرا رب تو نہیں کہ مجھ سے ناراض ہو گیا یہ کام کرنے سے، اور اگر یہ کام میں کر لوں میرا رب خوش ہو جائے گا کہ نہیں. اس خوف اور امید کے اندر وہ زندگی گزارتے رہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور جو بھی اچھی بات ان کے سامنے ہے اس کی تصدیق کی. انہوں نے 3 کوالٹیز پیدا کرنی ہے ہم نے اپنے اندر. پہلی کہ ہم دینے والوں میں سے ہوں، خرچ کرنے والوں میں سے ہوں. اس میں ایک تو یہ کہ ہم اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں. کسی شخص کے پاس کوئی سکلز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے. کسی کے پاس وقت ہے اور اس کو بہت زیادہ پسند ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی حد کو تب تک نہیں چھو سکتے جب تک کہ وہ چیز اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرو جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہے. وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنی جو تمہیں زیادہ پسند ہے، تب تم نیکی کی حد کو پہنچو گے. تمہیں اپنا وقت بہت زیادہ پسند ہے نا کہ شام کا 1 گھنٹہ میں فٹ بال کھیلتا ہوں. یہ جو میرے دوستوں کا ٹائم ہے نا، رات 9 سے 10 بجے ہم گیدرنگ کرتے ہیں عشاء کے بعد، کسی کوئٹہ کیفے پہ بیٹھتے ہیں، ہوٹل پہ بیٹھتے ہیں. یار یہ ٹائم بڑا زبردست. وہ خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، وہ ٹائم اللہ کے راستے میں لگاؤ گے دین سیکھنے میں، سکھانے میں، تب تم نیکی کی حد کو پہنچو گے. ایک شخص اس کے پاس اتنا زیادہ مال ہے، اربوں روپیہ اس کے پاس پڑا ہے، وہ تو کہے گا ادھر لکھا ہے آتا کہ دینے والا ہے تو میں بیچ میں سے 2000 4000 دے دیتا ہوں. وہ اپنے حساب سے خرچ کرے گا. جس کے پاس اربوں ہیں وہ اس حساب سے خرچ کرے گا. جو غریب ہے جس کی تنخواہ 20,000 روپے مہینہ ہے وہ اس حساب سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا. جس کے پاس ٹائم ہے وہ اپنا ٹائم اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا. جس کے پاس سکلز ہیں وہ سکلز اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا. تو یہ پہلا پوائنٹ ہوتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، پس جس نے اللہ کے راہ میں مال دیا یا خرچ کیا. ایک تو ان آیت کا یہ مطلب ہے. دوسری بات، اسکالرز کا اجماع ہے کہ یہ آیتیں جو ہیں یہ خصوصی طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اتری کہ انہوں نے جو اللہ کے راستے میں جس طرح سے خرچہ، آپ لوگوں کو پتا ہوگا ایک جنگ کے موقع پہ پورے کا پورا گھر کا سامان لا کے اللہ کے راستے میں رکھ دیا تھا اور کہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی گھر پہ چھوڑ کے آؤ. اور پھر یہ سورج جیسے مکی سورج اور شروع کے دور میں نازل ہوئی، اس وقت غلاموں کو خرید کے اور منہ بولے داموں پہ خرید کر کے آزاد کر رہے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے تھے. تو یہ چیز ان کے اندر تھی. دوسری بات آگے جو اس کے اندر یہ ہے وَاتَّقَى، تقویٰ تو ان کے اندر ویسے ہی پیک پہ. اور تیسری بات وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، تصدیق کرنے والے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر سب سے پہلے بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھ پر وحی آئی ہے، تو بہت سارے لوگوں نے کہا اچھا آئیے ابھی ہم سوچتے ہیں، اس سے مشورہ کرتے ہیں یا اس سے مشورہ کرتے ہیں، اپنے قبیلے کے سردار سے مشورہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے وصدق بالحسنى اسی وقت تصدیق کی. آپ نے کہا ہے تو بالکل صحیح بات. تو یہ ان آیات کے بارے میں اسکالرز کا اجماع ہے
کہ یہ آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی فٹ ہوتی ہیں. لیکن جو بھی انسان ان چیزوں کے اوپر عمل کرے گا اس کو آگے گلیڈ ٹائڈنگ، ایک خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اگر یہ 3 چیزیں اپنے اندر تم پیدا کر لو گے، اما من اعطا واتقى وصدق بالحسنى، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے برائیوں کو چھوڑو گے، اپنا راستہ سیدھا کرو گے، اور اگر کوئی اچھی بات تمہیں کوئی بتائے گا، کوئی دوست، کوئی جاننے والا کہ یار یہ اللہ اور رسول کی بات ہے، اس کی تصدیق کرو گے اسی وقت، ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے، انشاءاللہ میں اس پہ عمل کروں گا. یہ نہیں کہو گے نہیں ہمارے تو گروہ میں، یعنی کہ ہم جس فرقے میں ہیں نا اس میں یہ چیز نہیں مانی جاتی، میرے باپ دادا یہ چیز نہیں کرتے آئے تو میں یہ نہیں کروں گا. وہ یہ نہیں کرتے. اگر آپ اس کیٹیگری میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وصدق بالحسنى، اچھی بات کی تصدیق کر دیتے ہیں، اسی وقت کہتے ہیں بات بالکل صحیح ہے، ایسے ہی کہا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھیں نا، علم کسی کے پاس حتمی نہیں ہے، میرے پاس تو ویسے بالکل علم نہیں، لیکن علماء بھی جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں، کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس سارے کا سارا علم ہے. اس کو کوئی بھی ایسی حدیث سنائی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، تو وہ یہ کہے کہ اگر واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، بالکل صحیح کہی ہوگی. ہاں وہ بات ہے کہ بشری تقاضے سے میں ابھی مکمل طور پہ اس پہ عمل نہیں کر پایا، میں پوری کوشش کروں گا کہ اس پہ عمل کروں، لیکن بات یہ بالکل صحیح ہے. جو شخص یہ کہہ دیتا ہے، صحیح بات کو کہہ دیتا ہے کہ بات صحیح ہے، اس کو کیا انعام ملتا ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے آسان راستے کی سہولت دے دیں گے، اس کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، جنت میں جانا بھی اس کے لیے آسان. بہت گہری آیت ہے. جنت کا سفر بھی اس کے لیے آسان ترین، دنیا میں بھی آسانیاں اس کے لیے. لوگ کہتے ہیں نا آسانیاں نہیں ہیں جی، بڑی مشکلات ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. یہ 3 اوصاف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ اپنا لیں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم ان قریب اسے آسان یعنی نیکی کے راستے کی طرف آسان کر دیں گے اس کے لیے سسٹم. نیکی کا کام کرنا اس کے لیے آسان، دنیا کی مشکلات اس کے لیے آسان، جنت میں جانا اس کے لیے آسان. 3 صفات پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اب اس کے کمپیریزن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 7 میں 8 میں کون سی 8 وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. آپ دیکھیں اس کا بالکل اپوزٹ بات ہے اس کے ہوں گے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخل کیا، وہاں پہ کیا تھا؟ عطا کیا، دینے والوں میں سے تھا، اپنا مال اللہ کے راستے میں دیا کرتا تھا، لیکن یہاں پہ کیا؟ وہ بخل کیا کرتا تھا. وَأَمَّا مَن بَخِلَ، جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَى، اور بے پرواہ ہو گیا، یعنی کہ اس کے دل سے تقویٰ ختم ہو گیا، وہ بے پرواہ، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے گناہ کر رہا ہے، ہر غلط کام کر رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، چھپ کے پی رہا ہے، موبائل پہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، بے پرواہ ہے وہ اس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم جس پوزیشن میں، اس کی نالج میں ہے یہ چیز، پھر بھی وہ بے پرواہ ہے. وَاسْتَغْنَى، بے پرواہ ہے وہ اس چیز سے، تقویٰ اس کے اندر ختم. دیکھیں جب جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ختم ہوتا ہے تو پھر لوگوں کا خوف اس کے اندر جگہ بنانا شروع کر دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ سے انسان نہیں ڈرتا تو پھر ایک دھاگے سے بھی ڈرتا ہے، ایک بلی سے بھی ڈرتا ہے، کالے کوے سے بھی ڈرتا ہے، پھر وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے. یہ ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس کا خوف اپنے دل میں بٹھانا چاہتے ہیں. جیسے لوگ کہتے ہیں وہ جی یہ ہو گیا، اس نے یہ کر دیا، کالی بلی آگے سے گزر گئی، فلاں مہینہ آ گیا، آج یہ دن، آج جمعرات کا دن، آج یہ نہیں کرنا، آج سفر نہیں کرنا، آج منگل کا دن ہے. پھر وہ ہر چیز سے خوف کھاتا رہتا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا اور بے پرواہ ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے دلوں میں لوگوں کا خوف ڈالتے چلے جاتے ہیں. وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اور جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَى، اور اللہ سے بے پرواہ ہو گیا، بے پرواہ رہا. نماز کا وقت تھا تو بے پرواہی کرتا رہا، نماز قضا ہو رہی ہے اس کو فکر ہی نہیں ہے، زکوٰۃ دینی ہے اس کی اس کو فکر ہی نہیں ہے، حج کرنا ہے اس کی فکر ہی نہیں، اس نے لاکھوں روپے کمایا ہے، خرچ ہے، ارب پتی ہے، لیکن حج نہیں کر رہا، وہ اللہ کے اوپر، اللہ کے لیے مال خرچ نہیں کر رہا. اور تیسرا کام وَكَذَّبَ، وہاں پہ کیا تھا؟ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یہاں پہ کیا؟ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. جو اچھی بات کوئی اس کے سامنے آتی تھی وہ اس کو چھٹلا دیتا تھا. وہ کہتا تھا بھائی نماز پڑھ لیں، ایسے طریقے سے نماز پڑھ لیں، اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے، اللہ کے رسول نے میوزک سے منع کیا، ان چیزوں سے منع کیا. نہیں جی نہیں، ہمارے ہاں تو ہمارے اسکالرز نے جائز قرار دے دیا. سود سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، نہیں جی نہیں، فلاں فلاں کے فتوے آ گئے ہیں.
وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، وہ کیا کرتا تھا؟ اچھی بات کو جھٹلا دیتا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اس راستے پہ چل نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. اللہ بھی پھر ادھر ہی دھکا دیتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، پھر اس کے لیے بھی ہم مشکل کا راستہ، اچھائی کا راستہ مشکل کر دیتے ہیں اور برائی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. یعنی کہ جہنم کا راستہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں اور اچھائی کا راستہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم عن قریب اسے مشکل یعنی برائی کے راستے کی سہولت دیں گے. اس کے لیے کون سا راستہ آسان ہوگا؟ برائی کا. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، پھر کرتا ہے ایک اور لگ جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر اس پہ کوئی اچھی بات اثر نہیں کرتی. یعنی کہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے برائی کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا. تو یہ 3 آیتوں کا ایک اور گروپ تھا جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا. آیت نمبر 8 9 10 ہے، نظر کام نہیں کری. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. ایک بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آخری مکی صورتوں میں بہت زیادہ بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنا تزکیہ حاصل کریں. اب بھائی یہ کہیں گے خرچ کرنے سے کیسے تزکیہ ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں. خرچ کرنے سے ہی تم اپنے آپ کو پاک کر سکو گے. جو انسان خرچ کرتا ہے اس کے دل میں مال کی محبت کم ہوتی ہے. جس مال سے انسان بہت محبت کرتا ہے، جس کو اکٹھا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اسے یہ پتا ہوتا ہے یہ مال تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، میں نے اللہ کے راستے میں ہی خرچ کرنا ہے. اچھا، اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ خرچ کرو، اس کا مطلب ہے کمانا بھی دین کا حصہ ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کمانا ہے چوانے کو چھوڑو جی، تو جب کمائے گا نہیں تو خرچ کہاں سے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کہنے آتا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اللہ کہاں سے خرچ کرے گا؟ اس لیے اس سے اسکالرز یہ بھی مطلب لیتے ہیں کہ انسان کو کمانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے جائز حلال ریسورسز سے، تاکہ وہ اس پیسے کو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین پر، اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال پر خرچ بھی کرے. ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین پیسہ کمانے سے، مال و دولت کمانے سے منع نہیں کرتا، لیکن جائز طریقوں سے. اور پھر یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے. جو خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کو پاک کریں گے، اس کا تزکیہ کریں گے. آگے مزید اگلی آیت میں انشاءاللہ وہ کلیئر بھی ہوگا آگے آنے والی آیتوں میں. اب آیت نمبر 11 ہے وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ. اس کا مال اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا. ایسا مال جو اللہ تعالیٰ، جس مال میں سے اس نے زکوٰۃ نہیں دی، لوگوں پر خرچہ نہیں، ایسا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ، اور اس کا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اذا تردى، جب وہ جہنم میں گرے گا. یعنی کہ جب کوئی جہنم میں اس کو اوندھے منہ گرایا جا رہا ہوگا تو اس کا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا ہوگا. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا یہ بھی مفہوم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، تو یہ جو مال ہے یہ گنجے سانپ کی طرح اس کے سامنے آئے گا. یعنی کہ اب جیسے وہ بچہ دیکھ کے کہہ رہے گنجا سانپ سے، گنجے سے مراد یہ کہ اتنا ہولناک اور اتنا خطرناک اور اتنا زہر سے بھرا ہوا سانپ کہ اس کے اپنے بال بھی جو ہیں وہ سر کے اوپر سے اڑ گئے ہیں. یہ اس شخص کو کاٹے گا جو اللہ کے راستے میں جو فرض خرچ کرنے ہیں، یعنی کہ جو زکوٰۃ ہے 2.5% ہے وہ بھی نہیں خرچ کرتا تھا، اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتا تھا، تو اس کو یہ عذاب دیا جائے گا. یہ 2.5% تو وہ ہے نا جو شرعی طور پہ ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہی ہے، لیکن محبت میں کتنا ہے؟ وہ 97.5% جو رہ جاتا ہے وہ محبت ہے اللہ تعالیٰ. کون کتنا اللہ کی خاطر خرچ کرنا چاہتا ہے اپنے مال میں سے؟ تو جب انسان مال میں سے زکوٰۃ نہیں دے گا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا، وما یغنی عنہ مالہ، اس کا مال اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا. اذا تردى، جب وہ جہنم میں اوندھا ڈالا جائے گا یا جہنم میں گرے گا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے یہ بتا رہے ہیں ان علینا للہدی، یقیناً ہدایت دینا ہمارے ہی ذمہ ہے. ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے کسی کو دینا. کوئی انسان اپنی کوشش سے نیک اعمال کر سکتا ہے، لیکن
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کے درمیان انسان کا دل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کو پھیر دے. کسی کے بارے میں یہ گمان کرنا یہ کہاں سے ہدایت پہ آ سکتا ہے، جی یہ تو بہت گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کے اوپر لے کے آ سکتا ہے. اور اسی طرح اتنا زیادہ اپنے اعمال کے اوپر یقین کرنے لگ جائے نا، میں تو بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، میں تو بڑا تہجد پڑھتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، میں تو ہدایت یافتہ ہوں، میں تو بخشا ہوں. نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم تمہیں صحیح راستے کی طرف ہدایت دے دیں. اس ہدایت کا بہت ڈیپ میننگ ہے. ہدایت کا مطلب گائیڈنس. کسی بھی معاملے کے اندر، بچوں کی پڑھائی ہے، یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہے، دین کا معاملہ ہے، آخرت کو حاصل کرنا ہے، کوئی بھی معاملہ اس کے اندر اگر ہم گائیڈنس چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ہم دیں گے تمہیں. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، یقیناً ہدایت دینا ہمارے ہی ذمہ ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور یقیناً آخرت اور دنیا ہمارے ہی اختیار میں ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے کیوں کی ہے؟ آخرت اور دنیا ہمارے اختیار میں ہے کہ تم جتنی مرضی دنیا کماتے رہو، اینڈ پہ دنیا تمہیں جتنی ملنی ہے وہ ہمارے ہی اختیار میں ہے. ہاں اگر تم آخرت کی کوشش کرتے رہو گے تو آخرت تو تمہیں ملے گی انشاءاللہ، لیکن پھر دنیا میں جو تمہارا حصہ ہوگا وہ بھی ہم تمہیں دیں گے. یہ ہمارے اختیار میں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ تو جی سارا دن نمازیں پڑھتے تھے اس کو دنیا میں کچھ نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے اختیار میں ہے. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. جب انسان آخرت کی کوشش کرتا ہے، آخرت کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی اس کو دے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے اختیار میں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آخرت کی کوشش میں لگ گئے، جی یہ تو مدارس میں پڑھ رہے ہیں، جی یہ تو بس سارا دن اللہ اللہ ہی کرتا رہتا ہے، اس کا کہاں کاروبار چلے گا. وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو دنیا اور آخرت کے خزانے کتنے دے دیں، اللہ کے پاس ہے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، بس میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا کہ اگر اچھے کام نہیں کرو گے تو آگ میں جاؤ گے، آخرت بھی خراب ہوگی. اس لیے اچھے کام کرو تاکہ تمہیں دنیا بھی ملے اور آخرت بھی ملے. اگر ہم ریورس پڑھیں ان آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آگ سے ڈرایا جا رہا ہے تاکہ تم اچھے کام کرو، اور اچھے کام کر کے تمہیں آخرت بھی ملے گی اور دنیا بھی ہم دیں گے کیونکہ ہمارے پاس ہے دنیا، اور ہدایت بھی ہم تمہیں دیں گے اور پیچھے اگر چلے جائیں. لیکن اگر اس آگ سے تم نہیں ڈرو گے تو دنیا پتہ نہیں تمہیں ملتی ہے کہ نہیں ملتا، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے اور ہدایت بھی نہیں تمہیں ملے گی. تو ان 3 آیتوں کا بھی بہت خوبصورت پیئر بنتا ہے. میں پھر پڑھتا ہوں آیت نمبر 12 13 14. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، یقیناً ہدایت دینا ہمارے ذمہ ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور یقیناً آخرت اور دنیا ہمارے ہی اختیار میں ہے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، بس میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنا ذمہ ادا کر دی ہے، ہمیں بتا دی ہے، ہمیں نبیوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے ہمیں بتا دی ہے کہ یہ کام کرو گے تو آگ میں جاؤ گے. اللہ تعالیٰ، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہدایت کا رستہ کون سا ہے اور آگ سے کیسے بچنا ہے، اللہ تو مجھے آج آگ میں کیوں ڈال رہا ہے آخر میں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. لا یصلاها الا الاشقى، اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہوگا، بڑا شقی انسان ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نبیوں کے ذریعے، کھول کھول کے آیات بیان کر دی. اس دنیا میں بھی نشانیاں رکھ دیں، آفاقی نشانیاں بھی رکھ دیں، کتاب میں بھی نشانیاں رکھ دیں. لیکن پھر بھی کوئی شخص آگ کا پتہ لگنے کے باوجود بھی اس سے نہیں بچتا تو کتنا بڑا بدبخت ہوگا، کتنا نکما انسان ہوگا کہ اس کے سامنے پیپر لیک آؤٹ ہوا ہے کہ یہ پیپر ہے بھائی، ایسے ہونے، یہ سوالات آنے، اور پھر بھی وہ فیل ہو جائے اس پیپر کے اندر، تو وہ یقیناً بدبخت ہی ہوگا. لا یصلاها الا الاشقى، اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے. الذی کذب وتولی، جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ پھیر لیا. جب اس کو صحیح اچھی بات بتائی جاتی تھی تو اس کا مذاق اڑاتا تھا، اسے منہ پھیر لیتا تھا، ہیلے بہانے بناتا تھا. کل سے نماز پڑھوں گا، پرسوں سے ریگولر شروع کروں گا، اگلے ہفتے سے شروع کروں گا، ایگزامز کے بعد شروع کروں گا، ابھی قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، بعد میں شروع کروں گا. اور منہ پھیرے رکھا اس نے، اور آخرکار اس کی موت کا وقت آ گیا. الذی کذب وتولی، جس نے حق کو جھٹلایا، کذب جھٹلایا، وتولی اور منہ پھیرا. وَسَيُجَنَّبُهَا، اب آگے سے دوسرا سلسلہ شروع ہو رہا ہے.
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب اس جہنم سے دور رکھا جائے گا اس کو جس نے تقوی اختیار کیا، جو بڑا پرہیزگار تھا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اپنا مال اللہ کے راستے میں دیتا تھا تاکہ اس کا تزکیہ ہو جائے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر الفاظوں میں بتا دیا کہ مال خرچ کرنے سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، اس کے اندر سے دنیا کی محبت کم ہوتی ہے۔ جو شخص مال نہیں خرچتا اس کے اندر دنیا کی محبت اور بڑھتی جاتی ہے، وہ اس کو جمع کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے سورہ ہمزہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، جس شخص کو عادت پڑ جاتی ہے مال جمع کرنے کی، وہ اس کو جمع کرتا چلا جاتا ہے، جمع کرتا جاتا ہے اس کی، اور مال سے محبت بڑھ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے بہن بھائیوں کو کیا، رشتہ داروں کو کیا، محلے والوں کو کیا، پوری قوم کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، اور ان کا مال ہتھیانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے پاس جتنے بھی پیسے ہیں، اس کے پاس 1000 روپے ہیں وہ بھی میرے والیٹ میں آ جائیں، اس کے پاس 10 لاکھ ہیں وہ بھی میرے پاس آ جائیں۔ اس شخص کا تزکیہ نہیں ہو پاتا، وہ اپنے آپ کو پاک نہیں کر پاتا۔ ہاں، وہ جو اپنی جیب سے نکال کے اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس کا تزکیہ ہوگا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، آپ دیکھ لیں، آپ مال خرچ کریں اللہ کے راستے میں، کوئی بھی چیز دیں کسی غریب کو، مسکین کو، جتنی بھی آپ کی حیثیت، آپ کی حیثیت 10 روپے کی، 20 روپے کی، آپ کو ایک اطمینان نصیب ہوگا، آپ کی ان چیزوں سے محبت کم ہوگی، دنیاوی چیزوں سے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اپنا مال اللہ کے راستے میں دیتا تھا تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دینا ہو، یعنی کہ وہ مال کو ایسے نہیں خرچ کرتا جیسے کسی کا کوئی بدلہ دینا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر انسان خرچ کرے۔ جیسے ہم لوگ خرچ کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں، اس کو جتلاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو جتلا کے، نوکر کو، ملازم کو، کسی جاننے والے کو یہ بتا کہ بھائی اس دن میں نے تجھے 1000 روپیہ دیا نہیں تھا، تو یہ شرم نہیں آتی میرا یہ کام نہیں کر رہا؟ او بھائی وہ تو تم نے اللہ کی رضا کے لیے دیا تھا، وہ جتلانا نہیں اس کو۔ جیسے کہ سورہ دہر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، لا نرید منکم جزاء، وہ اللہ کی خاطر لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، صرف اللہ کے خاطر کھلاتے ہیں۔ لا نرید منکم، وہ ان سے نہیں چاہتے جزاء ولا شکورا، کہ وہ جواب میں ان کو یہ بھی کہیں بھائی بہت شکریہ آپ نے مجھے کھانا کھلایا، وہ یہ جملہ بھی نہیں چاہتے ان کی طرف سے، اتنے خالص ہو کے اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی کو کھلاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم اللہ کی خاطر کسی کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، کسی کو اپنا وقت دے رہے ہیں تو جتلائیں نہ، اور یہ بھی نہ چاہیں کہ وہ اب جواب میں مجھے شکریہ بولے، جواب میں میرا بڑا فرما بردار ہو کے رہے۔ یہ چیز ہمارے صدقات کو ضائع کرتی ہے، خراب کرتی ہے۔ اسی چیز کو اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر وہ صرف اپنے رب کی رضامندی چاہنے کے لیے مال دیتا ہے۔ ان آیات کے بارے میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اسکالرز کا اجماع ہے کہ یہ آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نازل ہوئی، کیونکہ جس طرح انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا اس کی مثال نہیں ملتی، جس طرح سے صحابہ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اس کی مثال کہیں آپ چلے جائیں ویسٹرن کنٹریز میں نہیں ملے گی۔ یہ وہ لوگ تھے جو دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرتے تھے۔ جنگ یرموک کا واقعہ آپ کو پتا ہوگا، مختصراً میں بتاتا ہوں کہ جب شام کو جنگ ختم ہوئی، لوگ اپنے لواحقین کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں اور پانی لے کے گئے کہ شاید کوئی زندہ ہو۔ ایک بھائی کے پاس گئے اور کراہنے کی آواز آ رہی تھی، اس کو پانی پلانے لگے تو اس نے سنا ایک اور بھائی کی آواز آ رہی ہے، اس نے کہا پہلے اس کو پانی پلا دو، لگتا ہے وہ زیادہ تکلیف میں۔ اس نے کہا تیسرے کو پلا دو، جب تیسرے سے واپس وہ بندہ لوٹا، تیسرا بھی شہید ہو گیا، دوسرا بھی شہید ہو گیا، پہلے کے پاس واپس آئے وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ یہ مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی، کیا تاریخ میں کبھی نہیں ملتی کہ صحابہ اکرام اس طرح سے اپنی جان کو نکال کے دوسروں کے لیے پیش کرتے تھے۔ اور انصار کی جو مثال
اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ یہ جو آیت قرآن مجید میں سورہ حشر کی آتی ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، کہ وہ اپنی ذات پر ولو کان بہم خصاصہ، اپنی ذات کے اوپر دوسروں کو فوقیت دیتے تھے. اس آیت کے حوالے سے صحیح بخاری کی جو حدیث ہے، اس حدیث میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں واقعہ، پورا واقعہ وہ آپ اگر پڑھیں اور انسان سنے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں انسان کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے اپنے پتہ کرتے ہیں. وہ نبی جن کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ اپنی جب گھر والیوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ کھانا لے کے آؤ، تو انہوں نے کہا کہ گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ میں سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ہے جو اس مہمان کی ضیافت کرے. ایک انصاری صحابی کہتے ہیں کہ میں لے کے جاؤں ان کو اپنے گھر، اور وہ اپنے گھر جاتے ہیں اور اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کھانے کو کیا ہے. تو ان کی بیوی کہتی ہے کہ بچوں کے لیے کچھ کھانا پڑے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ بچوں کو سلا دو، بچوں کو سلا دو اور یہ کھانا مہمان کے آگے پیش کرو، اور جب وہ کھانا کھا رہے ہوں گے تو جو دیا ہوگا یا جو بھی اس زمانے میں جلاتے تھے اس کو بند کر دینا. مہمان کے آگے کھانا پیش کیا اور بیوی بہانے سے دیا ٹھیک کرنے کے بہانے سے آئی اور انہوں نے دیا بند کر دیا. اب اندھیرے میں وہ صحابی جو خود بھی بھوکے ہیں، جن کے بچے بھی بھوکے ہیں، جن کی بیوی بھی بھوکی ہے، وہ منہ چلا رہے ہیں اور یہ شو کر رہے ہیں، یہ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ میں بھی کھانا کھا رہا ہوں. اور یہ آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. سورہ حشر کی آیت نمبر 9 ہے میرا خیال. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی ذات کے اندر سے خواہش تھی، ضرورت تھی کھانا کھانے کی. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، لیکن دوسروں کو اپنی جانوں پہ ترجیح دیتے تھے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ فلاح پانے والے. اس طرح وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. ہم لوگ آج کل جو گھٹیا وہ کپڑے جو ہم نے نہیں پہننے ہوتے، پھٹے پرانے ہوتے ہیں، جن کی گھر میں ضرورت ختم ہو جاتی، جس چیز کی، جس صوفے کی، جس کرسی کی، وہ جا کے کسی اسلامی ادارے میں، کسی مدرسے میں دے دیتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں. اور وہ بھی پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ آگے سے ہماری واہ واہ ہو، ہماری تعریف ہو. وہ صرف وجہ اللہ، صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ چیز نہیں ہوتی. یا ہم خود بھی اچھا کھا رہے ہوتے تو ہم کہتے ہیں کسی غریب کو بھی اچھا کھلا دو. وہ چیز کہ اپنا پیٹ کاٹ کے دوسروں کے آگے پیش انسان کریں، وہ صحابہ کرام کی مثالیں. آج ہم کہتے ہیں صحابہ کا دور، اور وہ آ جائے نا دور دوبارہ، وہ دور کیسے زبردست تھا. اور بھائی صحابہ کیسے زبردست تھے، یہ دیکھو. جب ہم ان کے والے کام کرنا شروع ہو جائیں گے، ان کی والی سوچ رکھنا شروع ہو جائیں گے، تو یہ دور بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھا کر دیں گے. جو اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کی خاطر مال دیتے تھے. وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخری آیت میں ایک خوشخبری، ایک گلیڈ ٹائیڈنگ دے رہے ہیں، اور ان قریب ان کا رب بھی ان سے راضی ہو جائے گا، وہ بھی خوش ہو جائے گا ان سے. رضی اللہ تعالیٰ، اسی لیے صحابہ کے نام کے ساتھ ہم کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَرَضُوا عَنْهُ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ان سے راضی، وہ بھی اللہ سے ہر حال میں راضی رہتے تھے. یہ نہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، ہم کیا اللہ کے راستے میں دیں. اپنے گھر کے کھانے، اپنے بچوں کا کھانا، امیجن کریں گے آپ کے بچوں نے جو کھانا کھانا اور آپ کہہ رہے ہیں بچوں کو سلا دو، اور مہمان گھر پہ آ گئے. ہم کہتے ہیں مہمان کو تو باہر سے بھیجو، یہ کون سا مہمان آ گیا، اس وقت تو ہمارے بچوں نے کھانا کھانا تھا، وہ تو ہمارا کھانا کھا جائے گا. اسی لیے یہ دور جو ہے یہ وہ ہم کہتے ہیں صحابہ کا دور بہت اچھا تھا. ایسا کیوں نہیں ہو؟ ہم اپنے دلوں کو اندر جھانکیں، ہم اپنے دلوں کو دیکھیں، ان کو پاک کریں، صاف کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں. الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اللہ کے راستے میں مال دے گا وہ اس کا تزکیہ ہوگا، وہ اندر سے صاف ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.